بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب، سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے، اور یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا یہ کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟ سوال بہت اچھا ہے۔ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے آپ تمام ہی حضرات سمجھ لیں۔ بعض لوگ تو ہمارے معاشرے میں وہ ہیں جو اس مسئلے کو صحیح سمجھتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو اس کو سنت سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہیں جو کنفیوز ہیں کہ یہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کوئی کنفیوژن آپ کے باقی نہیں رہے گی۔ نماز کے بعد سلام پھیر کے جو ہاتھ رکھے کچھ لوگ پڑھتے ہیں، گھر میں خواتین بھی پڑھتی ہیں، تو بعض لوگ پڑھتے ہیں یا حفیظو، بعض لوگ پڑھتے ہیں یا قویو، کوئی کچھ پڑھتا ہے، اسی طرح سے کوئی کچھ پڑھتا ہے۔ تو یہ جو سلام پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا جاتا ہے یہ سنت نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اگر کوئی اس کو سنت سمجھ کے کرتا ہے نا، سنت سمجھ کے پڑھ رہا ہے، تو اپنی اصلاح کر لے، یہ سنت نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو سنت نہ ہو اس کو سنت سمجھ کے کرنا یہ پھر غلط ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اگر ہمارے وہ بھائی وہ بہنیں جو اس کو سنت سمجھتے ہیں تو وہ اس کو سنت نہ سمجھیں۔ ہاں، اس کو جو لوگ کرتے ہیں وہ بطور وظیفہ کرتے ہیں، جن کو صحیح مسئلے کا علم ہے، تو اگر آپ اس کو سنت سمجھتے ہیں تو سنت نہ سمجھیں، یہ بطور وظیفہ لوگ کرتے ہیں، دماغ کی طاقت کے لیے، سر کے درد کے لیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ قوت حافظہ بڑھانے کے لیے، بعض لوگ یا حفیظو پڑھتے ہیں یا قویو پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہاتھ رکھ کے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی 11 مرتبہ پڑھتا ہے یا حفیظو یا قویو، طرح طرح کی دعائیں لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں، تو یہ سنت نہیں ہے، یہ بطور وظیفہ پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے میری تمام مسلمانوں سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو سمجھیں کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے جو پڑھا جاتا ہے وہ سنت نہیں ہے، بطور وظیفہ ہے۔ اس کو سنت سمجھ کے آپ نہ پڑھیں، بطور وظیفے کے آپ پڑھ لیں، اور اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی دقت بھی نہیں ہے، سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام یہ پڑھنا، اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا سنت ہے۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ میں جلد آپ کو ایک کلپ دوں گا۔ تو یہ تھا سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام پھیرنے کے بعد کا مسئلہ کہ آخر یہ کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اس کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امتحان میں کامیابی کا کوئی وظیفہ؟ محنت۔ دوست کی بہن کو فالج ہو گیا ہے جس سے ایک حصے پیرالائز ہوا ہے، دعا فرمائیں، دل سے دعا، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ کسی کی 12 سال کی نماز قضا ہو گئی تو اس کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میرا یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے، قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ، وہ لکھیں گے آ جائے گا۔ کیا سفید کپڑا پہننا سنت ہے؟ افضل ہے، سفید کپڑا ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے مگر سفید کی ترغیب دی ہے، تو وہ بھی پہن سکتے ہیں۔ اگر کوئی سفید پہننا چاہے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ کیا نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر یا رحیم کہنا جائز ہے؟ یہ سنت نہیں ہے۔ نماز کے بعد جو لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی بطور وظیفے کے پڑھے تو ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہیں سنت نہیں ہے۔ جی، اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم سے میرا سوال ہے کہ ہمارے حنفی بھائی فرض نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کوئی دعا پڑھتے ہیں۔ ہم نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کا حوالہ دیا۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاوسط حدیث نمبر بھی دیا گیا 2520، اور اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاذکار میں ذکر کیا، اس کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، اس حدیث سے متعلق حافظ ابن حجر امام نووی کی کتاب اذکار کی تخریج میں لکھتے ہیں کہ ضعیف جدا، یہ حدیث کیا ہے؟ سخت ضعیف ہے، جس میں ایک لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن سر پہ رکھ کر کے یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس دعا کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ حدیث سخت ضعیف ہے۔ ویسے عام حالات میں یہ دعا کریں کوئی حرجہ نہیں، معنی کے لحاظ صحیح ہے، لیکن اس جگہ کو خاص کیفیت کے ساتھ اور سنت سمجھتے ہوئے یا مستحب سمجھتے ہوئے وہاں پر دعا کریں تو یہ چیز بدعت ہے، جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث اگر کسی حد تک ضعیف ہوتی تو کہا تھا فضائل اعمال میں قبول کرو، لیکن حدیث سخت ضعیف ہے۔ بلکہ حافظ ابن حجر نے وہاں پر لکھا ہے کہ طبرانی کی روایت میں شاید کثیر ابن السلط ہیں، تو کہا کہ فیہ کثیر ونقل تضعیفہ عن کثیر، یعنی اس میں کثیر پائے جاتے ہیں اور ان کو بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے۔ جی، نماز میں سلام کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کے دعا کرنا ثابت ہے یا نہیں؟ معلوم نہیں اس کو کیا نام دیا جائے، یعنی دعائے افسوس اس کو کہا جائے۔
کسی صحیح حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے، کسی بھی معتبر حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز کے بعد ہی سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور بعض لوگ اس میں یا قویو یا کچھ اس طرح کے اذکار کہتے ہیں، ان کا کوئی ثبوت ہم کو حدیث میں نہیں ملتا ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ثابت نہیں اور صحیح نہیں ہے۔ نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اذکار سکھائے ہیں، بہت سارے اذکار سکھائے ہیں، آدمی کو چاہیے کہ ان اذکار کا اہتمام کرے، لیکن ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے یا کانوں میں انگلی ڈال کے یا اسی طرح سے کچھ بھی آدمی اس طرح، بہت سارے لوگ کیا کرتے، دعا کرتے، ذکر کرتے بہت کچھ، اور اس کے بعد پھونکتے اس پہ کرتے ایک دم، اور آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، یعنی کیا کر رہا ہے؟ تو پھر کل کو کوئی آدمی آئے گا، پھو کرے گا، کان میں بھی کرے گا، سننے نہیں آتا ہے اس کو، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور سر پہ رکھ کے یہ دعا کرنا کہ یا قوی، اللہ قوی، اللہ کے ناموں کا اس طرح سے ورد کرنا، یا قوی یا سمیع یا فلاں، یا اس طرح سے اللہ کا کچھ بھی نام پکارنا، اس کا ورد کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کا ورد نہیں کیا ہے تو بتائیے، نہیں ہے، تو ہم اپنے طور پر اس طرح کا ورد کریں، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اور ایسا کچھ بھی ورد کر کے اس طرح سے پھونک کے کچھ بھی کرنا میرے علم میں ثابت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اپنی طرف سے کچھ بھی عمل ہم کو نمازوں کے بعد اگر پابندی سے آدمی کرتا ہے، اس کی اگر دلیل نہیں ہے تو وہ بدعت ہو جائے گا۔ اس طرح سے سر پہ ہاتھ رکھنا، بعض لوگ دیکھتے ہیں عرب لوگ آتے ہیں، بولتے ہیں کیا کر رہا، مطلب اس کو ٹینشن ہوا کچھ، میں کیا کر رہا، میں نے سجدہ سو کیا کہ نہیں کیا، یا میں نے کیا کر دیا ہے، میں آتا نہیں نماز کو، آج آ گیا، ارے کیسا ہو گیا تیرے سے یہ، مطلب کیا افسوس ہو رہا ہے، صدمہ ہو رہا ہے، کنفیوز ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک آدمی وہ عمل کرے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کچھ بھی دل سے نہ کرے۔